دوستو پیرامڈ کے اندر کچھ خفیہ راستے اور کمرے ہیں جنہیں صرف مخصوص زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ راستے محض دفن کے لیے نہیں بنائے گئے بلکہ ان کا ایک روحانی مقصد بھی تھا۔ ان راستوں کا مقصد فرعون کی روحانی سفر کو آسان بنانا تھا۔ گریٹ پیرامڈ میں ایک خاص مقام پر سورج کی روشنی خاص وقت پر داخل ہوتی ہے، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ قدیم مصریوں نے فلکیات اور وقت کو کس قدر سمجھا تھا۔ اس وقت کی مہارت اور سائنسی علم کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی تعمیرات کو ایک خاص روحانی مقصد کے لیے بنایا تھا جو آج تک ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پیرامڈز کی ساخت میں جو مقناطیسی طاقت اور زمین کی حرکت کو سمجھا گیا تھا وہ بھی حیرت انگیز ہے۔ بعض مقامات پر زمین کی مقناطیسی طاقت مختلف ہوتی ہے اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جو قدیم مصر کے ماہرین نے دریافت کی تھی، اور یہ آج تک ہمارے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے کہ ہم اس کا مکمل مطلب سمجھ سکیں۔ 2017 میں ایک حیرت انگیز تجربہ کیا گیا جس میں سائنسدانوں نے گریٹ پیرامڈ کی گہرائیوں تک پہنچنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ اس مشن میں سائنسدانوں نے کوزمک ریز کا استعمال کیا جس کے ذریعے وہ پیرامڈ کے اندر چھپے ہوئے کمرے اور راستوں کی تصویر لے سکتے تھے۔ اس خاص تکنیک نے انہیں ایک خفیہ کمرے کی موجودگی کا سراغ دیا جو پہلے کسی کے علم میں نہیں تھا۔ یہ کمرہ گریٹ پیرامڈ کے مرکزی حصے میں موجود تھا اور اسے بگ چیمبر کے نام سے جانا گیا۔ سائنسدانوں نے اس کمرے کی تلاش شروع کی اور یہ جان کر حیران ہوئے کہ یہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ یہ کمرہ وہی مقام تھا جہاں فرعون کی تدفین کا امکان تھا، مگر ان کے اندر کچھ نہیں تھا۔ اس کے باوجود کمرے کا سراغ ملنا ایک بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ انہوں نے پیرامڈ کی ساخت اور اس کے رازوں میں نئی گہرائیاں کھول دی تھیں۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے پیرامڈ کے باقی حصوں میں بھی مزید تحقیق کی، لیکن ان کی تحقیقات ابھی مکمل نہیں ہو سکی۔ ایک بات یہ سامنے آئی کہ اگرچہ ہم نے کچھ اہم کمروں کا سراغ لگایا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں ان کے مکمل مقصد اور اندر کی حقیقت کا علم نہیں ہو سکا۔ آگے کی تحقیق کے لیے سائنسدانوں کو مزید وقت اور وسائل درکار ہوں گے، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ ابھی تک پیرامڈ میں بہت کچھ ایسا چھپایا گیا ہے جو آج تک سامنے نہیں آیا۔ اس کے لیے مختلف ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے ان کمروں کی مکمل تفصیل اور ان کے ممکنہ سائنسی یا روحانی مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ پیرامڈ آف گیزا کی تعمیر میں جو پیمائش اور زاویے استعمال کیے گئے وہ اتنے صحیح اور حیرت انگیز ہیں کہ آج بھی سائنسدان اس پر حیران ہیں، اور یہ زمین کے قطبوں کے ساتھ بالکل سیدھی کھڑی کی گئی ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں زمین کا مقناطیسی اور جغرافیائی نظام خاص طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کا ہر زاویہ 51.5 ڈگری پر ہے جو زمین کے جھکاؤ کے قریب ہے۔ یہ بات انتہائی شاندار ہے کیونکہ قدیم مصر کے ہنرمندوں کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی جتنی آج کے دور میں موجود ہے، پھر بھی انہوں نے اتنی پیچیدہ پیمائش اور زاویوں کو بالکل درست طریقے سے استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ہنرمندوں کو فلکیات یعنی سورج، چاند، ستارے، سیارے، کہکشائیں اور جغرافیہ کا بہت اچھا علم تھا۔ وہ زمین کے قطبوں، سورج کی روشنی اور مختلف فلکیاتی پہلوؤں کو سمجھتے تھے، اور ان کی مدد سے انہوں نے پیرامڈز کی ایسی درست تعمیر کی جو آج 4500 سال کے بعد بھی اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ اس نوعیت کی مہارت اور علم کا کام اس وقت کے انسانوں کے لیے ایک شاندار کامیابی تھی، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ قدیم مصری تہذیب کا علم آج بھی ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ گریٹ پیرامڈ کی تعمیر کے دوران استعمال ہونے والے مواد اور اس کے انجینئرنگ کے طریقے حقیقتاً حیرت انگیز ہیں۔ اس عمارت میں 2.3 ملین پتھر کے بلاکس استعمال کیے گئے ہیں اور ہر بلاک کا وزن کئی ٹن ہوتا ہے۔ ان پتھروں کو انتہائی پیچیدہ طریقے سے کاٹا گیا تھا اور اتنی مہارت سے جوڑا گیا کہ آج تک ان میں سے کوئی بلاک بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ یہ دکھاتا ہے کہ قدیم مصریوں کے پاس نہ صرف سخت مواد کا استعمال کرنے کی مہارت تھی بلکہ ان کے پاس اس وقت کی بہترین تکنیکی اور انجینئرنگ صلاحیتیں بھی موجود تھی۔ پیرامڈ کی تعمیر میں کمیونیکیشن اور انجینئرنگ کی جو مہارت استعمال کی گئی تھی وہ آج کے دور میں بھی ایک معجزہ سمجھی جاتی ہے۔ ہزاروں مزدوروں نے مل کر اس عظیم عمارت کی تعمیر کی اور یہ عمارت زمین کے سینکڑوں میل تک ایک ہی سطح پر سیدھی کھڑی کی گئی ہے۔ اس طرح کی عمارت کی تعمیر کا یہ طریقہ کسی بھی لحاظ سے آج کی ٹیکنالوجی سے بھی بہت ہی زیادہ پیچیدہ اور شاندار ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ قدیم مصری نہ صرف زمین کی حرکتوں کو سمجھتے تھے بلکہ یہ بھی جانتے تھے کہ زمین کے مختلف حصوں میں سورج کی روشنی کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، اور اس علم کو اپنی عمارات کی تعمیر میں استعمال کیا۔ دوستو، کیا آپ کے خیال میں ان کے پاس ایسا کوئی سائنسی علم تھا جو آج بھی ہم مکمل طور پر نہیں سمجھ سکے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا، اور اگر آپ ایمیزون جنگل یا چاند کے معجزے پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔